لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 8 باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، حدیث نمبر 14. اس باب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان تمام کا ایک جیسا نہیں ہوتا. الایمان یزید و ینقص، ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے. تو باب کا ہم کیا باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ ایمان میں سے ہے. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے گزشتہ ابواب کی بنسبت اس باب کو تھوڑا سا مختلف انداز میں قائم کیا ہے. جو گزشتہ باب تھے اس میں طریقہ یہ تھا کہ باب من الایمان کہ ایمان میں سے ہے ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. پہلے ایمان کا تذکرہ کہ ایمان میں سے ہے فلاں فلاں کام کرنا، اور یہاں کیا کہا حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، نبی کی محبت کا تذکرہ پہلے ایمان کا بعد میں. اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کے اسلوب سے نبی کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت کا اندازہ لگائیں کہ پہلے نبی کے ساتھ محبت کا تذکرہ بعد میں من الایمان لفظ بولا. قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب. ابو الیمان اور شعیب ان کے احوال مختصر پہلے بیان ہو چکے ہیں. قال حدثنا ابو الزناد، وہ فرماتے ہیں ہمیں ابو الزناد نے بیان کیا. ابو الزناد سے مراد عبداللہ بن زکوان، ان کے کنیت ابو الزناد بھی ہے اور ابو عبد الرحمن بھی ہے، اور یہ صغار تابعین میں سے ہے، ثقہ ہیں اور حجت ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو عارج کے واسطے سے آتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ثقہ ترین روایتیں وہی ہیں یہ ابو الزناد بیان کرنے والے ہیں. ان العارج، وہ عارج سے بیان کرتے ہیں. عارج ان کی کنیت ابو داؤد اور نام عبد الرحمن بن حرمز مدنی، اور یہ تابعی ہیں، اور ان کی توثیق پر ثقہ ہونے پر تمام کا اتفاق ہے. العارج کا لفظی معنی ہوتا ہے لنگڑا، تو ایک ٹانگ سے لنگڑے ہونے کی وجہ سے یہ اس لفظ سے معروف تھے. تو قرآن میں جو آتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے الٹے نام نہ لیا کرو، اس سے ممانت ان ناموں کی ہے جو دوسرے کی حقارت، دوسرے کی تنقیص، دوسرے کی تذلیل کے لیے الٹے نام رکھے جاتے ہیں. البتہ اگر کوئی پہچان کے لیے نام ہے کہ اور بھی مختلف اسی ناموں کے آدمی ہیں تو پھر پہچان کے لیے کہنا کہ وہ فلاں جو لمبے قد کا ہے، یہ چھوٹے قد کا ہے، لنگڑا ہے، یہ فلاں ہے، تو اس سے یہ صرف پہچان کے لیے لفظ ہو، چڑھانے کے لیے، اس کی کوئی تنقیص کرنے کے لیے نہ ہو، تو اس طرح کے الفاظ بولے جا سکتے ہیں. تو یہ محدثین ان العارج کر کے ان سے روایت یہ بیان کرتے رہے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے. جب کوئی بہت زوردار اہم بات بیان کرنی ہوتی تو آپ قسم اٹھاتے، اور قسم کا اسلوب بھی یہ ہوتا کہ والذی نفسی بیدہ، وہ ذات کہ میری جان جس کے ہاتھ میں، اس کی قسم. اب اندازہ کریں کہ آپ نے آگے والی بات کتنی تاکید اور زور کے ساتھ بیان کی ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی قسم نہ بھی اٹھوائے، خود بخود اپنی بات کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے، زیادہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھانے کے لیے قسم اٹھا کر بات کی جا سکتی ہے. لا یؤمن احدکم، نہیں ایماندار ہو سکتا تو میں سے کوئی ایک بھی، حتی اکونا
یہاں تک میں ہو جاؤں احب الیہ، اس کو زیادہ محبوب، من والدہ و والدہ، اس کے باپ اور اس کی اولاد سے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ محبوب اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی تو آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے جو ارشادات فرامین ہیں، ان سے بھی محبت ہوگی، اور آپ کے فرامین یہ ایمان کی تکمیل ہے، تو ان کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی محبت کا درجہ ایک نہیں ہوتا، محبت کے مختلف درجے ہیں، کسی کو انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے، کسی کو کم درجے کی، تو جس طرح اس کی محبت کا درجہ ہوگا اتنا ایمان اس کا زیادہ یا کم ہوگا۔ محبت کی دو بڑی قسمیں اہل ایمان نے بیان کی ہیں، ایک طبعی محبت اور دوسری دینی محبت۔ طبعی اور فطرتی محبت، جس طرح والدین کو اپنی اولاد سے، یا بڑوں کو اپنے بڑے بھائی کو چھوٹے بہن بھائیوں سے، یا اسی طرح اپنے بھتیجے یا بھانجوں سے جو محبت ہوتی ہے، یہ ایک طبعی اور فطرتی محبت ہے۔ جو طبعی محبت ہوتی ہے یہ ایمان، اس کے یہ ایمان کا معیار نہیں بن سکتی، بلکہ یہ کہ فطرتی، یہ تو جانور اور حیوانات بھی اپنے جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اس طرح غیر مسلم بھی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو فطرتی اور طبعی محبت ہوتی ہے یہ ایمان کی علامت اور ایمان کا معیار نہیں بن سکتی۔ البتہ دوسری ہوتی ہے شرعی اور دینی محبت، صرف دین کی وجہ سے محبت، اور یہ ایمان کا معیار ہوتی ہے۔ جو دوسروں سے محبت ہوتی ہے، محبت کے 3 درجے یا 3 انداز اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک ہوتی محبت تعظیم۔ محبت تعظیم یہ عزت اور احترام کی وجہ سے محبت کرنا، جس طرح اولاد اپنے والدین کی، شاگرد اپنے اساتذہ کی، چھوٹے اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہوئے ان کے ادب کرتے ہیں، تو یہ اور ان سے محبت رکھتی ہیں، یہ محبت تعظیم ہوتی ہے۔ دوسری محبت شفقت، کہ بڑے چھوٹوں سے شفقت کی وجہ سے محبت، جس طرح والدین اپنے اولاد اور اساتذہ اپنے شاگردوں سے، یا اس طرح بڑے چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت شفقت ہوتی ہے۔ تیسری محبت استحسان، ایک دوسرے کے اچھے سلوک کی وجہ سے، اچھے کردار اور اخلاق کی وجہ سے، جس طرح کہ عام لوگ اپنے کے ساتھ تعلقات رکھنے والے، اچھا معاملات رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کی محبت ہوتی ہے، محبت تعظیم، محبت شفقت اور محبت استحسان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان تینوں محبتوں سے سب سے زیادہ بڑھ کر ہونی چاہیے، محبت تعظیم سے بھی، محبت شفقت سے بھی، اور محبت استحسان سے بھی۔ اس لیے کہ جو باقی دنیاوی محبتیں ہیں وہ کسی عقیدت اور محبت رکھی جاتی ہے ایک دنیاوی مقاصد، دنیاوی مفاد یا دنیاوی کامیابی کے لیے، جبکہ پیغمبر سے محبت اس کے اندر دنیاوی مفادات بھی ہیں اور اخروی مفادات بھی ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جس محبت کے پیچھے دنیاوی بھی بے شمار مفاد ہوں اور آخرت بھی بے شمار مفاد ہوں، وہ محبت تمام محبتوں سے فائق ہوگی، تمام محبتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ کوئی انسان جو دوسرے سے محبت کرتا ہے اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام اسباب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات میں کل کائنات کے بنسبت زیادہ اتم اور زیادہ بہتر پائے جاتے ہیں۔ مثلا کسی سے کوئی محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی وجہ حسن و جمال بھی ہو سکتا ہے، کسی کا رنگ ڈھنگ کی وجہ سے، حسن اور جمال کی وجہ سے محبت کرے، اگر یہ بھی ایک سبب محبت کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال کے اندر بھی کل کائنات سے بڑھ کر تھے، اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ دوسرا سبب ہوتا ہے کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے، کوئی کسی سے محبت رہتا ہے، اس کے اندر خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے اوصاف ہیں،
تو سب سے اعلیٰ درجے کے کمالات کائنات میں جو بھی خوبی ہو سکتی ہے سب سے اعلیٰ درجے کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی، اس لیے سب سے زیادہ محبت کے لائق آپ ہیں۔ اسی طرح کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے احسانات کی وجہ سے، اس نے اس کے پر بڑے احسان کیے ہیں جس کی وجہ سے اس سے عقیدت اور محبت ہوتی ہے۔ تو جو احسانات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت پر ہیں کہ پوری زندگی بھی ہم ان احسانات کا بدلہ چکانے میں لگے رہیں تو ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ آپ کے احسانات اور آپ کی محنتوں اور یہ تمام کے تمام طرح طرح کی اس دین کو پہنچانے کے اندر جو آپ نے محنتیں کی ہے، انہی کی وجہ سے تو آج ہم اللہ کو پہچاننے والے ہیں۔ کسی سے محبت قرابت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ایک مسلمان کی سب سے زیادہ قرابت، سب سے زیادہ رشتہ داری، سب سے زیادہ تعلق ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو الغرض محبت کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کے اسباب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا، ایماندار نہ ہونے پر کامل اعلیٰ درجے کا ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ کل کائنات سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جس کو سب سے زیادہ محبت پیغمبر سے ہوگی اس کا ایمان سب سے اعلیٰ۔ جس کے اندر کچھ کمی ہے، کبھی دنیا کا مال، کبھی اولاد، کبھی بیوی، کبھی رشتہ دار، کبھی کاروبار، یہ بھی درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، تو اس کو یہ تو نہیں کہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہے، جس طرح کہ آج ہماری اکثر مسلمانوں کا حال ہے کہ ایک طرف اللہ کا فرمان ہوتا ہے، پیغمبر کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف دنیا داری ہوتی ہے، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، رشتہ دار برادری ہوتی ہے، تو ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنے دوسرے تعلقات بنانے کے لیے، رشتہ داری نبھانے کے لیے اور دنیاوی مفادات کے لیے ان کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اسلام سے کوئی خارج تو نہیں ہو گیا لیکن ایمان ان کا کمزور ہو گیا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ محبت جتنی اعلیٰ درجے ہوگی اتنا ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ حدیث نمبر 15 قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن الیہ، ابن الیہ نام ان کا اسماعیل بن ابراہیم ہے، تو ان کے والدہ الیہ ان کی طرف یہ زیادہ معروف تھے، اس لیے ابن الیہ کہا جاتا ہے۔ ان عبد العزیز بن صہیب ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہاں تک بیان کر کے آگے امام بخاری کی دوسری سند سے یہی آگے والا متن لانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا آدم، امام بخاری کے دوسرے شیخ آدم سے بعد آدم بن ابی ایاس ہیں۔ قال حدثنا شعبہ ان قتادہ عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایک ایماندار نہیں ہو سکتا، یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک میں اس کو زیادہ محبوب ہو جاؤں، من والدہ، اس کی والد سے، و والدہ، اس کی اولاد سے، الغرض والناس اجمعین، کل کائنات سے، تمام لوگوں سے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت، محبت اور مودت کل کائنات، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے عزیز و اقارب سے، ہر ایک سے زیادہ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کامل ایمان نہیں آ سکتا۔ اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ محبت جب آتی ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت کو اپنایا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا ایک پہچان اور علامت ہوگی کہ نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنت، نبی کے طریقے، آپ کی تعلیمات سے محبت ان کو اپنایا جائے، اپنانے کے بعد پھر اس کو آگے ابلاغ، آگے پہنچایا جائے، اور آپ کی تعلیمات، ان کی تائید اور نصرت کی جائے۔ منکرین حدیث، منکرین سنت، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پورا دفاع کیا جائے اور ان کے شکوک و شبہات کا رد کیا جائے، اور اسی طرح نبی کی تعلیمات کا آگے ابلاغ، آگے پہنچانے کے لیے اس میں اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اس میں لگایا جائے۔
تو نبی کے ساتھ محبت کا انداز یہ ہوگا کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے اس کو آگے پہنچانے میں، اس پر عمل کرنے میں انسان پوری کی پوری کوشش اور جتن کرے۔ اس میں ہمارے اسلاف کی صحابہ کرام جنہوں نے حقیقت کے اندر آخری درجے کی محبت کی تھی، ان کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ آپ کی محبت، آپ کی تعلیمات کے اندر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، جب اس نے ایک موقع پر بےہودہ قسم کے الفاظ بکے اور یہ کہنے لگا، جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے، کہنے لگا لا یخرجن الاعز من الاذل۔ ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو جا کر مدینہ سے نکال دیں گے۔ اپنے آپ کو اس نے عزت والا اور نبی کے ماننے والے صحابہ کو نعوذ باللہ اس نے ذلیل کہا۔ جب اس کے بیٹے کو، جس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا اور وہ خالص مخلص مسلمان مومن تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے یہ الفاظ کہے ہیں، تلوار نکال کر سونت کر کھڑا ہو گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجازت مانگنے لگا، اللہ کے رسول مجھے اجازت تو دیجئے کہ میں اس گھاٹی پر کھڑا ہوتا ہوں جہاں سے میرے باپ نے گزرنا ہے۔ یا تو وہ یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے عزت والے اور میں ذلت والا، یا یہ لفظ کہے گا ورنہ اس کی گردن میں اتار دوں گا۔ باپ اپنے باپ کے بارے میں یہ تاثرات ہیں جس نے نبی کے بارے میں یہ اس طرح کا لفظ بولا ہے۔ یہ پورا واقعہ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 218 پر۔ تو یہ ہے کہ نبی کے بارے میں کسی قسم کی بات برداشت نہ کرے۔ اسی طرح عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ رومی بادشاہ نے جب اس کو گرفتار کر لیا اور جکڑ دیا اور اس کے بعد ترغیب و ترہیب کے تمام انداز اپنائے، ترغیب یہ دلائی اگر تم اپنے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دو اور میرے ساتھ آ ملو تو یہ اپنی حکومت کے اندر شریک بھی کر لوں گا اور اتنے انعامات اور سب کچھ تجھے ملیں گے۔ لیکن اگر اس کا ساتھ نہ چھوڑا تو دیکھنا یہ تیل جو ہے دیگ کے اندر گرم کیا ہوا ہے، اس کڑکتے ہوئے تیل کے اندر تجھے جلا دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انکار کیا کہ یہ کبھی بھی سودا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دوں، اس سے محبت اور اس سے مودت اس کو میں چھوڑ دوں۔ چنانچہ جب دیگ کے قریب لایا گیا، پہلے طرح طرح کی اور بھی اذیتیں دی گئی، پھر آخر میں یہی کہا کہ چلو اتنا ہی کہہ دو کہ کاش کہ اس جگہ جس پیغمبر سے میں محبت اور عقیدت رکھتا ہوں اگر وہ یہاں ہوتا تو میں بچ جاتا، اتنی ہی کہہ دو۔ لیکن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہنے بھی برداشت نہیں کیے، اپنے آپ کو تیل کے اندر گرا لیا اور چرمر ہو کر جسم کو جلا لیا، لیکن پیغمبر کے خلاف اتنی بات برداشت نہ کی۔ تفصیلی واقعہ دیکھیے الاصابہ جلد 2 صفحہ 296۔ تو یہ ہے پیغمبر کے ساتھ محبت، صرف زبانی محبتیں جو ہمارے اکثر لوگوں کا حال ہے کہ مجھے نبی سے بڑی محبت اور محبت کو آگے عشق تک بڑھا کر مجھے نبی سے بڑا عشق۔ حالانکہ یہ عشق کا لفظ کتاب و سنت کے اندر یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ استعمال کیا جائے، کیونکہ عشق کے اندر ایک شہوت والی چیز ہوتی ہے۔ ہاں محبت کا لفظ ہے، تو زبانی دعویٰ تو ہمارا ہر ایک کا بہت ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر یہ ثابت کرتا ہے کہ سب سے زیادہ عقیدت محبت مجھے ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کی زندگی یکسر اس بات کا انکار کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو پیغمبر سے محبت نہیں ہے۔ اس کے جسم کی کیفیت دیکھ لو، اس کی حجامت، اس کا لباس، اس کی شادی غمی کے طریقے، اس کے گھر کا ماحول، اس کے کاروبار، لین دین، معاملات کیا نبوی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمیں بالکل واضح کر دیں گی کہ ہمارے اندر محبت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انتہا درجے کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ باب نمبر 9، باب حلاوت الایمان۔ باب ہے ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت۔ ایمان کی لذت، اس کو امام بخاری ثابت کریں گے کہ ایمان صرف 5 چیزیں
انہی کے اندر منحصر نہیں جو بنی الاسلام والا خمس کے اندر بیان کی گئی ہے، بلکہ ایمان کے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو ایمانیات میں سے ہیں، اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی، ایوب سختیانی کے نام سے معروف ہیں، ان ابی قلابہ، ابو قلابہ کنیے سے معروف ہیں، نام عبداللہ بن زید جرمی ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، آپ نے فرمایا کہ ثلاث اس کی تمیز محذوف عبارت بنے گی ثلاث خصال، تین خصلتیں، تین خوبیاں، تین اوصاف ایسے ہیں کہ من کن فیہ جس کے اندر بھی ہوں، جس کو بھی وہ حاصل ہو جائیں، وجد حلاوت الایمان اس نے ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس چکھ لی، اس نے ایمان کی لذت حاصل کر لی۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے کل کائنات سے، اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی ایک سے بھی محبت اس درجے کی نہ اظہار کرے، نہ اس کا کوئی اس کے کردار میں کوئی کردار سے ظاہر ہو، یہ کہ اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو اس کی طرف، مما سواما ان دونوں کے علاوہ ہر ایک چیز سے، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری بات یہ کہ یہ کہ محبت کرے کسی انسان سے، نہ محبت کرے مگر اللہ ہی کے لیے، پہلی محبت اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ، دوسرے نمبر پر اگر کسی انسان سے محبت ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ اس کے رسول کا تابع ہے، اس لیے اس کے ساتھ محبت ہو۔ تیسری بات یہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، یہ کہ ناپسند کرے کفر کی طرف پلٹ جانا، کفر کی طرف لوٹ جانا، کما یکرہ ان یقذف فی النار، جس طرح کہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ کے اندر جھونک دیا جائے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان ایسا راسخ اور مضبوط اس کے دل میں ہو جائے کہ اب ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جانا اس کو ایسی ناپسند ہے جیسے آگ کے اندر چھلانگ لگانا ناپسند ہے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر آ گئی تو اس نے ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ پا لیا، چکھ لیا۔ حلاوت ایمان کی صورت یہ ہے کہ عبادت اور نیکی میں لذت محسوس ہو، انسان عبادت کرے، نیکی کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا کام کرے، اس کو ایک لذت محسوس ہو، اور حقیقت میں یہ لذت آتی ہے، ایک تو نا مانوی اور ایک حصی طور پر بھی اس کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح مختلف چیزوں کے اندر لذتیں ہوتی ہیں، مختلف فروٹ آپ نے استعمال کیے ہیں، مٹھائیاں استعمال کی، ان میں سے ہر ایک الگ لذت ہوتی ہے، تو اسی طرح کتاب و سنت کی تعلیمات ان کو حاصل کرنا، ان پر عمل کرنے کے اندر بھی ایک لذت ہے، اور اس لذت کو وہی پاتے ہیں جو اس میدان کے اندر اترے ہوں۔ تو یقیناً نماز کی اپنی لذت ہے، بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھنا اس کی اپنی لذت ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی غریبوں مسکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دینا اس کی بھی اپنی لذت ہے، اپنے سال ہر سال کی کمائی کو خرچ کر کے تمام خاندان عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچ کر وہاں چکر لگانا اس کی بھی ایک لذت ہے۔ اسی طرح باقی بھی جتنے بھی نیکی کے کام ان کے اندر لذت ہے، اور ایک مومن اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے مارا وہ سب کچھ قربان کرتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ اپنا کاروبار دیکھتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جس طرح انسان کے اندر کھانا پینا اس کے اندر لذت ہے، بھوک پیاس ہو تو طبی طور پر انسان کھانے پینے کی طرف مائل ہوتا ہے، تو یہ لذت جب انسان کے اندر انتہا درجے کی ہو جاتی ہے تو خود بخود ہی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی، نیکی کی طرف مائل ہوگی، اور گناہ سے نفرت آئے گی۔ جس طرح بدبودار مردار کے اندر بدبو ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے قریب سے نہیں گزرتا، اگر بغیر دیکھے قریب سے گزرے تو اس کی بو آئے گی، ناک پر کپڑا رکھے گا۔ اس طرح گناہ کے اندر، جرم کے اندر بدبو ہے، انتہا درجے کی کڑواہٹ ہے۔ تو جس کے اندر ایمان ہے، ایمان کی حرارت ہے، وہ گناہ سے، جرم سے اس کو نفرت، انتہا درجے کی نفرت ہوتی ہے، وہ اس کے قریب تک نہیں جاتا، نیکی کی طرف وہ کھینچا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت حاصل ہوگی جب انسان کے اندر حقیقی ایمان ہو، صرف
ایک دعویٰ زبانی دعوے والا نہ ہو بلکہ عملی. تو جس طرح زبان سے دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، مجھے قرآن سے محبت ہے، نبی کے فرمان سے محبت ہے، اسے اللہ اس کے رسول سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، تمام صحابہ، تابعین، ائمہ اور فقہاء محدثین سے محبت ہے، جس طرح یہ دعویٰ ہے تو عملی زندگی کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں. جب نظر آئیں گی تو یہ حقیقتاً اس کی محبت جو ہے وہ عملی میدان کے اندر اس کو تمام چیزوں، جس طرح ہمارے اسلاف کی یہ قربانیاں تھیں ان پر یہ آمادہ کرے گی. آج ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں، انہوں نے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، وہ ہمیں ایک ان کو ذہن میں لاتے ہوئے تصور کرتے عجیب لگتی ہیں، بلکہ ناممکن ہمیں معلوم ہوتی ہیں. بعض انکاری عقل پرست انکار کر دیتے تھے یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسے ہو کوئی انسان ایسے کرے، چونکہ ہم ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں، ہمیں ایمان کی لذت آئی نہیں ہے، گناہ سے نفرت پیدا ہوئی نہیں ہے، تو ہمیں اپنے اسلاف کی محبتوں کے واقعات ہمیں تو ایک قصے کہانیاں محسوس ہوتی ہیں. باقی ہمارے صحابہ اور تابعین اور ائمہ اور اسلاف کے جو واقعات ہیں وہ تو ایک اتنی لمبی تاریخ ہے کہ میں زندگی کے باقی ایام ان کو تاریخ کے ورق الٹانے میں لگا دوں تو زندگی ختم ہو جائے گی. یقیناً وہ وقت وہ اوراق پلٹے نہیں جا سکیں گے. قریب کے زمانے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے دلوں کے اندر جب اللہ اس کے رسول کی محبت بیٹھ گئی ہے تو پھر کس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہیں. چنانچہ یہ تحریک آزادی، اس کے اندر ہمارے اسلاف کی قربانیاں دیکھ لیجئے جو گزشتہ دنوں کے اندر آپ یہ واقعات سنتے بھی رہے ہیں. تو اس کے اندر میں صرف ایک واقعہ آپ کو سامنے رکھتا ہوں. انگریز مورخ ٹامس وہ خود لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک، 1864 تا 1867 صرف 3 سال کے اندر، کہتا ہے کہ 3 سال کے اندر 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا. انگریز نے جو اس بر صغیر کے اندر ایک ظالمانہ انداز میں قابض ہوا تھا، تو جب علماء نے تحریک آزادی شروع کی تو ایک انگریز لکھ رہا ہے کہ صرف 3 سال کے اندر 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا. حتیٰ کہ شاہی مسجد لاہور کی شاہی مسجد ہے اس کے اندر پھانسی کا ایک پھندا لگایا گیا تھا اور یومیہ 80 علماء کو اس پھندے کے اوپر پھانسی کے اندر لٹکایا گیا ہے. یہ ایک انگریز جو ہے اپنی تاریخ بیان کر رہا ہے. اور ایک جگہ اس نے یہ بھی لکھا، ٹامس ایک جگہ یہ بھی لکھتا ہے کہ میں ایک بار دلی میں ایک خیمے کے اندر تھا تو مجھے کچھ لاشوں کے جلنے کی بو آئی، تو میں خیمے سے باہر نکلا، جس طرح بو آ رہی تھی میں اس طرف گیا، تو چلتے چلتے جہاں میں پہنچا تو وہاں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان کی ایک بڑی جماعت 40 کے قریب علماء کو جسم سے بالکل برہنہ کر کے، ننگا کر کے جلتی ہوئی آگ کے اندر ایک ایک کو پھینکا گیا ہے. ان 40 کو پھینکنے کے بعد 40 اور پیچھے ایک تیار کیے ہوئے ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی یہ انکار کر دے کہ بھی میں اس تحریک آزادی میں شامل نہیں تھا، جو یہ کہہ دے گا اس کو بھی ہم بری کر دیں گے. اگر تم میں سے کوئی اتنا ہی اقرار کر لے کہ میں تحریک آزادی کے اندر شامل نہیں تو اس کو بھی آزاد کا بری کر دیا جائے گا، اگر نہیں تو جیسے یہ پہلے 40 کو ایک ایک کر کے آگ کے اندر پھینک کر ان کو چور کر کے جلا دیا گیا اس طرح. تو ٹامس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ان 40 میں سے ایک نے بھی اتنا بھی اقرار نہ کیا کہ میں تحریک آزادی میں شریک نہیں. تمام کے تمام آگ برداشت کر لی ہے لیکن انہوں نے اپنے دشمن کی ایک بات کو بھی تسلیم نہ کیا. تو یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں کہ جب دل کے اندر محبت آ جاتی ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے، یہ سب چیزیں ان کے مقابلے کے اندر ہیچ ہو جاتی ہیں اور ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. اسی طرح 2 مئی 1862 کو جب مولانا جعفر تھانیسری اور مولانا محمد شفیع اور مولانا یحییٰ علی ان کو انگریز عدالت نے بغاوت کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی تو یہ تینوں کو پھانسی گھر میں منتقل کر دیا گیا جس جگہ پھانسی دینی تھی. جعفر تھانیسری اور یحییٰ علی اس فیصلے پر بڑے خوش تھے، بڑی خوشیاں منا رہے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں
یہ سزا دی جا رہی ہے اور نتیجہ یہ شہادت ہے اور ہم ایک عظیم مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں، تو بڑی خوش تھے، ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ انگریز کو پتہ چلا تو اس کو یہ برداشت نہ ہوا کہ ہم ان کو ایسی سزا دیں جو ان کی خوشی والی ہے۔ چنانچہ اگلے ہی دن 16 دسمبر کو تینوں کو چیف کورٹ کا یہ حکم پڑھ کر سنا دیا گیا، اور وہ حکم کیا تھا جعفر تھانیسری رحمہ اللہ اپنے الفاظ میں وہ خود بیان کرتے ہیں۔ یہ کالا پانی صفحہ نمبر 73 پر ان کے الفاظ موجود ہیں۔ الفاظ یہ تھے کہ تم لوگ پھانسی کی سزا کو بہت محبوب سمجھتے ہو اور اسے شہادت تصور کرتے ہو، اس لیے حکومت تمہیں تمہاری پسندیدہ سزا دینے کے لیے تیار نہیں، لہذا تمہاری پھانسی کی یہ سزا حبس دوام اور بے عبور دریائے شور سے بدلی جاتی ہے۔ کیا مانا؟ پھانسی ختم ہے، اب ہمیشہ قید، اور وہ بھی کالا پانی، یعنی کالا پانی کا اندر تمہیں ہمیشہ قید رکھا جائے گا۔ اس حکم کے سنانے کے ساتھ ہی ہمیں پھانسی گھروں سے دوسرے قیدیوں کے ساتھ عام بارکوں میں ملا دیا، اور جیل خانے کے دستور کے مطابق کینچی سے ہماری داڑھی، مونچھ اور سر کے بال کاٹ دیے گئے۔ تو جب یہ کیا تو مولانا تھانیسری فرماتی ہیں کہ میں نے مولانا یحییٰ علی خان کو دیکھا، وہ اپنی داڑھی کے کاٹے ہوئے بالوں کو پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ افسوس نہ کر، تو خدا کی راہ میں پکڑی گئی اور اسی کے واسطے کتری گئی، اللہ کے راہ میں پکڑی گئی اور اللہ کے راہ میں کتری گئی، تجھے کتر دیا، کاٹ دیا گیا اللہ کی راہ میں، اس لیے تو افسوس نہ کر۔ دیکھیے کہ پھانسی کی سزا ہے لیکن وہ خوش ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دین حنیف، اللہ اس کے رسول کی سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہی آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں جب کسی کے دل میں آ جاتی ہیں، 3 چیزوں پر وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، حلاوت آ گئی۔ ان میں سے ایک اللہ اس کے رسول سے محبت کل کائنات سے زیادہ ہو، دوسرا کسی سے محبت ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، تیسرا ایمان کے ساتھ محبت اس قدر ہو کہ ایمان لانے کے بعد اب ایمان کو نہ چھوڑے، حتیٰ کہ آگ کے اندر جلنا برداشت کر لے لیکن ایمان کو نہ چھوڑے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کا ایمان نصیب کرے، اور ایمان کی لذت اور حلاوت ہمارے دلوں کے اندر بھی بہترین انداز کی نیکی کرنے سے ہمیں لذت آئے اور گناہ سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔